اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے دکان 72 صحیح الاسناد روایات واقعہ کربلا کے پس منظر میں اس کا جو مطلب پوسٹ مارٹم ہم کر رہے تھے، مرزا جی نے اس کے لیے ایک تمہید بنائی ہے، اور اس تمہید میں سب سے پہلے آیت درج کی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ مرزا صاحب کا کیا ہوا ترجمہ آیت مبارکہ، اور جو کوئی دنیا کی زندگی میں اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو ایسے شخص سے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جب ایسے آدمی ایک منٹ کے لیے سوچتا ہے، میں ایسے پڑھا، میں ایک منٹ سوچنے میں مجبور ہو گیا، دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس آیت کو درج کرنے میں۔ وجہ نمبر 1، مرزا صاحب نے جو رات کو پی تھی نا، وہ نشہ ٹوٹا نہیں تھا، وہ ٹناری کے اندر مرزا جی نے لکھ دیا جو ان سے وہ لکھا گیا، نہیں سمجھے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ جو مطلب پس منظر بیان کر رہے ہیں نا، یہ اسلام ہے، اور اس کو قبول نہ کرنے والا کسی غیر دین کے اوپر ہے۔ مطلب اور کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی نا کہ مرزا صاحب نے یہ کیوں یہاں پر آیت ذکر کی ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ مثلا سوچیں کہ کیا مرزا صاحب جو ہے وہ یہ جو رسالہ، یہ جو کتابچہ مرزا جی نے لکھا ہے، یہ کوئی مرزائیوں قادیانیوں کے خلاف لکھا، اپنے بڑے بھائیوں کے خلاف لکھا ہے؟ ایک بات ہے مسائل بھائی، وہ تو غیر مسلم ہے، تو لہٰذا بھائی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت آپ نے درج کی، ایسے ہے نا، یہودیوں عیسائیوں کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے یہ آیت آپ نے درج کی۔ پر واقعہ کربلا کا اوپر اگر آپ لکھ رہے ہیں تو وہ ایک تاریخ سانحہ ہے، لیکن بطور دین اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بطور دین ایک آدمی سوچے گا، بغیر جذباتی ہوئے آدمی اس بات کو سوچے۔ خیر، پھر اس کے بعد نمبر 2 کے تحت مرزا جی کہتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، سورہ نام آیت نمبر 159۔ مرزا جی کا اپنا کیا ہوا ترجمہ کہ بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنایا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ جل جلالہ کے سپرد ہے، پھر وہ اللہ قیامت کے دن ان فرقہ بازوں کو ان کے کرتوت بتا دے گا۔ اب شاید یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ پچھلی آیت سے جو مرزا جی تاثر دینا چاہتے ہیں وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پورے دین پر عمل کر لو، پورے دین پر عمل کر لو، فرقوں میں نہ جاؤ۔ یہ اگر سیاق جوڑیں تو یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پورے دین کے اندر، پورے دین میں کربلا کہاں ہے؟ پورے دین۔ اچھا چلے چھوڑیں، پھر اللہ رب العزت نے یہ فرقے بنانے کا منع کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ اسی پمفلیٹ کے آخری صفحے کا یہ نچلی لائن، یہ کیا ہے؟ اور نہیں سمجھے بات کو؟ اللہ کہہ رہا ہے آیت کے اندر، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا اور وہ شیعہ ہو گئے، وکانوا شیعا، بمعنی تو یہ ہوں گے کہ فرقے در فرقے ہو گئے، لیکن آیت میں لفظ موجود ہے، آیت میں لفظ وکانوا۔ اچھا غور طلب نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں شیعہ ہونے سے منع کر رہا ہے، لیکن مرزا جی وہ کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر، میں کیا جواب دوں گا؟ ان سے پوچھے نا جو علماء ہیں، میں جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں، میں وہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا جو شیعہ دیتے ہیں؟ آپ تو فرقے کو پروموٹ، بھائی آپ وہ جواب دیں گے جو قرآن سنت میں جو حق ہے وہ دیں گے، یہ جو آپ نے کہا میں اس کا وہ جواب دوں گا کہ جو شیعہ دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ تو باقاعدہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں نا۔ یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کی جگہ میں کتاب و سنت کو بیان کروں گا، تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کہتے تو آپ تو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اچھا پھر غور طلب نکتہ ہے، کہتے ہیں کہ جی جو فرقے ہو گئے، اچھا بھائی شاید جو یہ فرقے ہو گئے اس کا کوئی کربلا سے کوئی تعلق ہوگا، ایک بات۔ اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں، سمجھیں کیا ایسی بات ہے، ہم جب دیکھتے ہیں مرزا جی ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ کرنے کے اندر
مطلب ایک آیت کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، آپ سے مراد نہیں بتائی آپ نے، آپ سیدھا ترجمہ کر کے آگے نکل گئے. یہ بالکل ایسے بات ہے کہ کوئی آدمی لا تقربوا الصلاۃ کا ترجمہ، یعنی لا تقربوا الصلاۃ لکھے، نیچے ترجمہ لکھ دے نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نیچے ترجمہ لکھ دے. کیا تاثر دے رہا ہو سامنے والوں کو؟ نماز کے قریب نہ جاؤ، کیا تاثر دے رہا ہو؟ یہ بالکل وہی بات ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. وہ جو فرقہ ہوگا ان کا تم سے کوئی تعلق، مطلب جو میں دعوت دے رہا ہوں اب اس کا تم سے تعلق ہے، پیچھے جتنے بھی تھے ان سے کوئی تعلق. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 186 کے اوپر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت ان الذین فرقوا دینہم کے تحت روایت کیا ہے کہ اس سے مراد اہل بدعت اور شبہات میں مبتلا کرنے والے اور امت کے گمراہ لوگ ہیں. اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہ جو بدعت کے ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بدعت ایجاد کرتے ہیں، بدعی کاموں پہ عمل کرتے ہیں. دوسرے وہ جو شبہات پیدا کرتے ہیں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میں آپ سمجھے ذرا، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی جہلمی رادھا کی. سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. مرزا جی اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا کہو؟ تو فتنہ کس بات پر کہیں؟ یہی نا کہ مرزا جی جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو آیت مرزا جی نے نقل کی تھی وہ آیت خود مرزا جی کے خلاف تھی. مرزا جی اصل میں فرقہ واریت کا بیج بو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے اپنے آپ کو صرف سوشل میڈیا تک محدود رکھنا ہے، میں آپ کو مرزا جی کی انٹرویو سے بتاؤں بات کو. مرزا جی کہتے ہیں میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے کہا میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. ہائے افسوس، کون سے لوگ ہیں؟ میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے، وہ ان سے متنفر ہیں. جمعہ والے دن بھی بالکل اینڈ پر پہنچتے ہیں لوگ. اور ویسے ہی علماء نے اپنا کریکٹر بھی اسی طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے، وہ ان پر اعتماد ہی نہیں کرتے. اب یہ مرزا جی نے کیا تاثر دیا ہے؟ بھائی مولوی تو علماء تو سارے وہی غلط، انہوں نے اپنا امپریشن ہی لوگوں کے اوپر غلط چھوڑا ہوا ہے، اور لہٰذا اب آپ میرا پروڈکٹ سنیے. یہ میں لایا ہوں نہیں، اور ظاہر ہے سنے گا وہی جو میڈیا گائیڈڈ ہے. ورنہ جس کی کتابوں تک رسائی ہے یا جو سمجھتا ہے کہ علم کا ہے کتابوں میں، وہ کچھ بھی ہو جائے، تیسری جنگ عظیم بھی ہو جائے تب بھی علم کتابوں کے اندر رہے گا. یہ بات تو طے شدہ. یا کتاب تک رسائی نہیں کی تو حقیقی علم تک رسائی ہو نہیں سکتی. بہرحال اب نمبر 3 کے تحت مرزا جی کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سورہ ال عمران آیت نمبر 103. مرزا جی کا کیا ترجمہ؟ اور تم سب مل کر اللہ جل جلالہ کی رسی، بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت تقسیم ہو جاؤ. بظاہر کتنی پیاری بات لگتی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں سمجھے. سب سے پہلا جو غور طلب نقطہ ہے وہ یہ کہ جو آیت ہے مرزا جی نے آدھی لکھی ہے، پوری نہیں لکھی. اب یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 آپ کھول کے دیکھیں. آیت یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَاكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مرزا صاحب کا کیا ترجمہ؟ تم سب مل کر اللہ کی رسی بریکٹ قرآن، بریکٹ میں قرآن کو مضبوط تھام لو، آپس میں فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ. یہاں تک تو ہو گیا. اب آگے آیت ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پہ کی گئی، اس جبکہ تم لوگ تھے آدان ایک دوسرے کے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ پس اللہ نے محبت پیدا کی بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بس اس کے بعد اللہ کی اس نعمت کے ساتھ اخوانا تم آپس میں بھائی ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے؟ یہ کون تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور پھر بھائی ہو گئے؟ کون؟ مہاجر سندھی، سنی شیعہ؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات. یہ کون مخاطب تھا اللہ کے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ جو ہر عرب قبائلی لڑائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اسلام آنے سے پہلے وہ اپنے اس جاہلی معاشرے کے اندر ذرا سی باتوں پہ ایک دوسرے کو کے ساتھ قتال، کشت و خون کا معاملہ کرتے تھے.
اسلام آیا, اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام اور ساتھ ہی اسلامی بھائی چارگی کو راسخ کیا ہے, ایک دوسرے کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا, اور ہماری اس نعمت کی ایسے تم بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے. فَانْقَذَاكُم مِّنْهَا, ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا, ہم نے تمہیں اس سے نہیں سمجھے ہو کچھ بات. اچھا دیکھیں, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اللہ اسی طریقے سے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ حقیقی علم تھا, یہ سنو توجہ سے, اس کا مطلب یہ حقیقی علم تھا اللہ کا. لعلکم تہتدون, اور دیکھیں اس کے نتیجے میں اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور مرزا جی تو ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, ایک دوسرے کو قتل کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم نے وہ پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, ہم نے انہیں بھائی بھائی بنایا. اب اللہ کی مانے, قرآن کی مانے, یا ان کی مانے. مرزا جی نے عافیت یہی سمجھی, آیت ہی پوری نہ لکھی. آیت پوری لکھ دی تو لے میں جمل صفین بتا کے صحابہ کو ایک دوسرے سے قتل کرواؤں گا, اور آیت لکھ دی تو میرا تو بھانڈا بھی چوراہے میں پھوٹ جانا. کیوں؟ اللہ عالم الغیب کو جمل اور صفین کا نہیں پتا تھا؟ کیوں انہیں پتا تھا؟ ہاں, تو پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے پہلے تم دشمن تھے, ہم نے تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال کے آپس میں تمہیں کیا کیا کر دیا, بھائی بھائی بنا دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی یقینی بات تھی کہ اللہ آگے کہہ رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طریقے سے اللہ اپنی آیتیں تم پہ واضح کر کے بیان کرتا ہے. یعنی یہ بالکل سرٹیفائڈ بات تھی, اس کے خلاف کچھ ہونا ہی نہیں تھا. مرزا جی جانتے تھے. مرزا جی کیا جانتے تھے؟ مرزا جی کے پیچھے ڈکٹیشن دینے والے اچھی طرح جانتے تھے. نہیں نہیں بابو, یہ پوری نہیں پڑھنا ہے, پوری نہیں لکھ دینا ہے, اس کو پورا لکھ دیا تو پورا آپ کا پورا یہ جتنا بنایا ہے نا یہ سارا ختم. اور دیکھیں سمجھے ذرا بات, کسی کے ذہن میں کچھ رہ جائے خلش, نہیں یہ اس سے مراد صحابہ نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 423 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, پھر اللہ رب العزت نے اپنی نعمت یاد دلائی کہ جاہلیت کے زمانے میں اوس و خزرج کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی, آپس میں برابر جنگ جاری رہتی تھی. جب دونوں قبیلے اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے, سب حسد بغض جاتا رہا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے, اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار, اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو گئے. تو یہ کوئی ہماری بات ہی نہیں تھی, یہ تو مفسرین نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی اس کو پورا لکھ نہیں سکتے تھے, بلکہ مرزا جی کیا آگے بھی جو بھی بیان کرنا لیں اس آیت کو کبھی بھی پورا لکھتے نہیں ہیں, کیونکہ صحابہ کے بارے میں جو لوگوں کی ذہن سازی وہ کرنا چاہتے ہیں, یہ آیت ساری چیز کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد مرزا جی آگے نمبر 4 کے تحت کہتے ہیں ترجمہ صحیح حدیث. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی انسان ہوں, قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد بریکٹ میں لکھا موت کا فرشتہ آیا اور میں اس کی بات قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلی چیز کو اللہ جل جلالہ کی کتاب بریکٹ میں قرآن ہے, اس میں ہدایت اور نور ہے. تم اللہ جل جلالہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تعلق مضبوط کرو. اللہ جل جلالہ کی کتاب اللہ جل جلالہ کی رسی ہے, جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر, اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. نمبر 2 دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ جل جلالہ سے ڈراتا ہوں. پھر بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا ہے ان سے اچھا برتاؤ کرنا. صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 6228. اچھا دیکھیں, ہم کہتے ہیں مرزا جی جب یہ حدیث لکھے تو لکھی مرزا جی نے, تو لازمی بات ہے کہ مرزا جی کو خود بھی اس کا پاس تو ہوگا نا, اس کا احترام ان کے اپنے دل میں بھی تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں ذرا غور طلب نکتہ ہے, 321 لیکچر سورہ تحریم آیت نمبر 1 2 اینڈ 14 اپریل 2019 کو اپلوڈڈ ویڈیو میں مرزا جی کہتے ہیں, سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایک دفعہ جھگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں. آپ نے فرمایا نہیں, وہ ظالم ہوگی, وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ ظلم کرے گی. دیکھو مرزا جی نے پھر اس کو دہرایا, کیا بولا؟ جب وہ ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑانا جہاں سے وہ آئی تھی. تو حضرت علی نے ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف کی طرف. ہم پہلے کئی مرتبہ توجہ دلا چکے ہیں کہ اول تو مسعود احمد کی حدیث میں حضرت عائشہ کا نام مائکروسکوپ لگا کر بھی ڈھونڈا جائے تو ملے گا. مرزا جی نے اس میں باقاعدہ مانوی تحریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ کا نام گھسیڑ دیا. نمبر 1. نمبر 2 روایت ضعیف روایت.
اور وہ جو کہ یہ کہتا ہے کہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے علماء بزرگ 2 نمبر ہی کرتے ہوئے حدیث آدھی حدیث سے بیان کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ مرزا جی کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کہ تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے, کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا, احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کے علماء تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. اور مرزا جی تو پپیتے کے پیڑ میں اگا ہوا وہ آم ہے کہ جس کی بات ہی کیا ہے. آپ سمجھیں کہ دھڑلے کے ساتھ وہ آدمی پہلے پبلک کو یہ اس طرح کی باتیں کر کے چونا لگاتا ہے, تاثر یہ دیتا ہے کہ جی میں تو پڑھوں گا, یہ صحیح روایت ہے. ابے پڑھا کیا مسند احمد کی ایک ضعیف روایت, اور اس میں بھی کرشمہ کیا کیا کہ مانوی تحریف کرتے ہوئے تو عائشہ کا نام گھسیڑ دیا. اور جب یہ صحیح حدیث یاد آئی میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا آیا, اللہ کا ڈر دل میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو ظالم کہہ رہا ہوں, اور وہ بھی کس بنیاد پر, ضعیف اور متروک راویوں کی بنیاد پر, ان کی گواہیوں کی بنیاد پر. میں سورہ احزاب کی آیتوں کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ اس میں اللہ رب العزت اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں, اے نبی کی بیویوں تمہاری حیثیت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. سنو ذرا بات, عام عورتوں میں ان کے مقابلے میں جو عام عورتیں آئیں گی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی دیگر عورتیں نہیں آئیں گی, اس میں دیگر صحابیات نہیں آئیں گی, اس میں دیگر متقی پرہیزگار عورتیں دیگر جو امت کے آئیں گی نہیں آئیں گی. سب پر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو فضیلت دی. اور آپ دیکھیں مرزا جی نے سونے پہ سہاگا کیا ہے کہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہوئے حملہ بھی کیا ہے تو ڈائریکٹ کس پہ, اور میں آپ کو بتاؤں حملہ بھی کیا ہے تو ڈائریکٹ کس پہ, سنیے گا ذرا بات. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے, مردوں میں, بڑے عمر کے مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ فرمایا ابو بکر. کون؟ اب پوچھا کہ عورتوں میں, بڑی عمر کے مردوں کی بات ہوگی, اب عورتوں کی بات کیا عورتوں میں؟ فرمایا عائشہ. اب تو اور بھی شرم آنی چاہیے نا آدمی کو کہ سوچے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت سب سے زیادہ اپنی بیوی میں پسند تھی, میں اس کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہوں, کل قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. چھوڑے چلے بات. اب آگے مرزا جی بریکٹ میں لکھتے ہیں نوٹ, اب اس کے تحت لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی, بریکٹ میں لکھا ہے وصیت کیا گیا خلیفہ. یقین کیجئے کہ اگر مرزا جی یہ بریکٹ نہیں دیتے یہاں پہ تو ہم بھی زیادہ اس پر ارلے ترلے کرتے نہیں. سنیں ذرا بات, مرزا جی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی, یہ دیکھیں بریکٹ میں وصیت کیا گیا خلیفہ. آگے وجہ کہتے ہیں قرآن کو بنایا تھا. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4460, جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مرزا جی نے امت کے اندر ایک تیسرا نظریہ اور عقیدہ پیدا کیا. بھائی پہلا نظریہ جمہور مسلمانوں کا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی نامزد کرنا تھا. دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کرنا تھا. نہیں سمجھے؟ پھر انہی دونوں کے اندر ہے نا ایک گروہ, یعنی کہ انہی دونوں کے حضرات بعض انہی کے وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو نامزد کر دیا تھا, اور یہ دوسرے والے کہتے ہیں علی کو نامزد کر دیا تھا. لیکن امت میں 14 سال سے یہ تیسرا نظریہ اور عقیدہ کبھی آیا؟ اللہ کے رسول نے وصی کس کو بنایا تھا؟ قرآن کو بنایا تھا. اچھا چلیں چھوڑ, ہمیں قبول ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4460 آگے والا ہے. اس کا مطلب یہ حدیث ہے نہیں سمجھ. اگر یہ اسی طرح بات ہوگی تو ہمیں قبول ہے, نہ ابو بکر نہ علی, وصی کون ہے؟ قرآن. سمجھے ہیں بات؟ چل ہم نے کیا دیکھنا ہے بھائی, مرزا جی کے دیا ہوا حوالہ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4460 دیکھنی ہے. چلو بھائی 4460 دیکھیں گے. کتاب المغازی میں مرزا جی نے ہمیں دکھایا, ہم نے دیکھا یہ صحیح بخاری ہے, اور اس کا کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے, غزوہ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ, یہ باب قائم کیا ہے. جلد نمبر ہے 5, صفحہ نمبر ہے 594, حدیث نمبر ہے 4460.
اور عربی عبارت پڑھتا ہے، ساتھ ترجمہ بھی کرتا ہے۔ اچھا، طلحہ بن مصرف کہتے ہیں سال تو عبداللہ بن ابی اوفا اوصى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ بن مصرف کہتے ہیں میں نے سوال کیا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی؟ او بھائی نہیں سمجھے، وصی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اوصى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی؟ فقال لا، عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی تھی۔ فقلت، پس میں نے کہا کیف کتب علی الناس الوصیۃ او امر بہا، تو یہ جو لوگوں پر وصیت کرنا یا اس حوالے سے حکم دینا، وصیت کی تاکید کرنا، تو یہ کیسا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی تھی تو جو یہ لوگ وصیت کرتے ہیں یہ کیسے آیا، پھر یہ مشروع کیسے ہوا دین میں؟ تو قال اوصى بکتاب اللہ، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو وصیت کا طریقہ، وہ جو وصیت ہے وہ تو اللہ کی کتاب میں ہے۔ سورہ نساء پڑھ لیں آپ، وصیت و وراثت کے احکامات ہیں نا سورہ بقرہ سورہ نساء میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وصیت ہے وہ تو کتاب اللہ میں ہے، اوصى بکتاب اللہ، آپ نے وہ جو وصیت تھی وہ کتاب اللہ کی ہے اور اس میں موجود ہے۔ اچھا بھئی یہ ہم نے پڑھ لیا، اس میں مائکروسکوپ لگانے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وصی قرآن ہے، یہ پتہ لگتا ہے؟ اچھا چھوڑے، حدیث نمبر 4459 کیا ہے؟ اس سے پہلے والی حدیث وہ تھی 4460، یہ ہے 4459۔ حدیث کیا ہے؟ اسود بن یزید کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر ہوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى الی علی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے وصیت کی تھی۔ فقالت من قالہ، انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ لقد رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنی لمسندتہ الی صدری، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ رہی تھی کہ جب آپ نے مجھ سے ٹیک لگایا ہوا تھا، جب آپ نے مجھ سے میرے سینے سے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ فدعا بالتست، آپ نے پیالہ تست جس کو ہم اردو میں تشت بھی کہہ دیتے ہیں، آپ نے تست منگوایا۔ فنحنسا وماتا، آپ اس کی طرف جھک گئے اور آپ کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ فما شعرت، اس وقت تک تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ فکیف اوصى الی علی، تو وہ علی کے لیے وصیت کہاں سے کریں گے؟ آپ سمجھے نہیں ہم بات کو؟ مرزا جی نے 4460 تو بتا دی اور 4459 سمجھے ہیں کچھ بات، جو واضح کر دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو، یعنی کسی بھی شخصیت کو یا کسی بھی یعنی کہ قرآن یا کسی اور چیز کو آپ نے اپنا وصی اصولی طور پہ نہیں بنایا۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرزا جی نے جان بوجھ کے یہاں پر یہ تحریف کی ہے نا، جو الفاظ حدیث میں نہیں تھے وہ نظریہ اور عقیدہ اور وہ حدیث بنا لیا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں، کیا فائدہ ہوگا اس سے مرزا جی کو، میں وہ تو دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات۔ جب ابھی غزوہ احد ہوا ہے اور پہلے یعنی کہ وہ دوسرے مارکے میں، اس وقت میں کہ جب مسلمانوں پر پیچھے سے کفار نے حملہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ پسپائی والی ایک کیفیت بن رہی تھی، اور دونوں مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک طرف جب ہو گئے تھے، 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے، لاشیں میدان میں موجود تھیں۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے پکار کر کہا تم میں محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہنا۔ کیا کہا؟ تم میں ابو بکر موجود ہیں، بلند آواز سے، تم میں ابو بکر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہنا۔ اس پر بھی خاموشی رہی تھا۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا تم میں عمر موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بھی خاموش رہنا۔ تو اس نے نعرہ بلند کیا حبل کی جے ہو۔ بھائی دفاعی سارے ستون گر چکے ہیں۔ پس منظر کیا نکل کے آیا؟ دفاعی سارے ستون گر چکے ہیں، جن پر یہ ساری سیادت و قیادت قائم تھی وہ گر چکے ہیں۔ آپ نے کہا خاموش رہو، تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت اور بصیرت سکھائی۔ سنیں ذرا بات، دیکھیں ابو بکر منصوص خلیفہ ہیں یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ اگر آپ اس دلیل کو نہیں جانتے ہیں، سمجھیں ذرا بات، اور آپ کے لیے کوئی دوسری چیز بنا کر رکھ دی جائے وہ ہو یا نہ ہو،
تو پہلے آپ اس کے حل کی طرف جائیں گے یا پہلے ابو بکر کی خلافت کے لیے جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو ابو بکر، عمر، عثمان، آپ نے تو یہ دلائل سیکھے پڑھے سمجھے ہیں ہی نہیں، آپ تو جانتے ہی نہیں نا اس کے بارے میں۔ اب ایک چیز نکال کے آپ کو دے دی کہ بھائی وسیع کیا ہے، وہ قرآن ہے، اب آپ اسی کے اندر چل رہے ہیں، صحیح ہے یا نہیں، یہ بات غلط ہے صحیح، آپ وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، آپ اس بات تک جا ہی نہیں پائیں گے کہ اصل میں وہ لینا کیا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا لینا، مقصد حاصل یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو ابھی اسی کے اندر الجھاؤ۔ اچھا دیکھیں، سمجھے گا ذرا بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وسیع کس کو بناتے، اگر بناتے تو یہ بات میں صحیح بخاری ہے، کون سی کتاب ہے یہ؟ کوئی البدایہ والنہایہ تاریخ طبری نہیں ہے، اور یہ کوئی باباؤں کی قصے کہانیوں کی کتاب بھی نہیں ہے۔ ایسی مرزا جی تو یہی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں نا، ہمیں حدیث دکھاؤ، ہمیں اچھا میں حدیث دیکھو، جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 463 ہے، کتاب الاحکام ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب دیکھو کیا قائم کیا، باب الاستخلاف، خلافت کا بیان ہے۔ بڑے صاحب کرامت تھے، پیری مریدی اگر جائز ہوتی تو امام بخاری کی پیری مریدی واجب ہوتی، یقین کریں۔ کیا باب قائم کیا ہے؟ باب استخلاف، خلافت کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 7217 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابا بکر و ابنہ فاحد، میں نے چاہا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹوں کو بلا بھیجوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے چاہا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹوں کو بلا بھیجوں اور انہیں سننا ذرا بات، انہیں عہد دے دوں، انہیں عہد دے دوں، ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، تاکہ کسی کہنے والے کو اور کسی آرزو کرنے والے، تمنا کرنے والے کو کوئی گنجائش باقی رہے۔ کیا تھا آپ کے پاس جائیداد میں؟ پراپرٹیز میں سے آپ کچھ دیتے تھے، دے سکتے تھے ابو بکر کو، کچھ صحیح نہیں، مال یا اور کوئی چیز نہیں، کیا تھا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس تھا آپ کا عہدہ، علم تو آپ نے دے دیا نا، کتاب و سنت، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت النبی، یہی آگے میرے دادا جی وہی حدیث لکھ رہے ہیں۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوط تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کہ اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ علم تو اس میں دے دیا نا آپ نے۔ وہ کیا عہد ہے جو ابو بکر کو دینے کا ارادہ ہوا کہ ابو بکر اس کے بیٹوں کو بلا بھیجوں، اس کے لیے لکھ دوں، تاکہ کسی بعد میں کہنے والے کو گنجائش نہ بچے، سوائے آپ کے منصب کے اور کوئی منصب ہو سکتا ہے۔ منصب کیا آپ کا؟ خلافت۔ منصب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ امامت۔ یہ امامت ہی جائے گی کس کی طرف؟ ابو بکر کی طرف۔ اور سننا آگے فرمایا قلت یاب اللہ و یدفع المؤمنون او یدفع اللہ و یاب المؤمنون، پھر میں نے سوچا کہ خود اللہ اور مومنین کسی ایسے حریص کو، تمنا کرنے والے کو ہی اس سے ہٹا دیں گے۔ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور بن پائے گا؟ مومنین بننے نہیں دیں گے، اللہ بننے نہیں دے گا، اللہ بننے ہی نہیں دے گا، مومنین۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وسیع بنا رہے تھے تو کس کو؟ ابو بکر کو بنا رہے تھے۔ چلاکی اور عیاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ ترجمہ صحیح حدیث، بے شک میں اپنے بعد تم میں دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب بریکٹ میں قرآن، اور نمبر 2 اس کے رسول کی سنت بریکٹ میں جو صحیح احادیث ہی سے ماخوذ ہو۔ یہ تو یقین کرے ہم سنتے ہیں تو اب تو ہمیں ہنسی آتی ہے، مرزا جی کی زبان یا قلم سے صحیح حدیث سن لینا اگر تو ہمیں تو ہنسی آ جاتی، یقین کر۔ چلیں اچھا چلیں سنیں گے ذرا بات۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ پر لکھتے ہیں، تو وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ مرزا جی نے حوالہ دیا موطا للمالک کتاب القدر حدیث نمبر 1628، مستدرک للحاکم کتاب العلم حدیث نمبر 318۔ پھر ایک دفعہ ترجمہ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ بے شک میں اپنے بعد تم میں دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ جل جلالہ کی کتاب بریکٹ میں قرآن، اور 2 اس کے رسول کی سنت بریکٹ میں جو صحیح احادیث سے ماخوذ ہو۔ اب یہ تو آپ نے سن لیا، اب آپ سمجھنا بات، اب آپ کو مرزا جی کے اوپر وہ سرکل نظر آ رہا ہے نہیں؟ وہ امیجنیشن میں وہ نہیں، عیسائی عقیدے کے مطابق فرشتہ بنا کے دکھاتے، سینگ چھپ گئے اس دائرے میں، مرزا جی کے سینگ اس دائرے میں۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں جس پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں جن پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے، یہ ہے مرزا۔ اور سنو توجہ طلب بات ہے، کوئی پوچھے یہ غلطیاں صحیح احادیث سے آئی تھی، اب سمجھے نہیں؟
بھائی آپ نے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے لیے خود اللہ کے رسول نے کہا اسے مضبوطی سے تھام لو. آپ نے اس میں ایک بس نقطہ یہ لگا دیا اپنی طرف سے کہ وہ صحیح حدیث سے ماخوذ ہو. ہم نے آپ کو کہا 100 توپوں کی سلامی، آپ کا منہ ادھر کر کے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہ سنت جس کو آپ سنت کہہ رہے ہو جو صحیح حدیث سے ماخوذ ہوگی، وہ غلطی تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلطیاں کی جن پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے، تو وہ جو صحیح حدیث سے جو آ رہا ہے بقول آپ کہ جس کو آپ سنت بھی مان رہے ہو، وہ غلطی تو نہیں ہے کوئی. آپ کہیں نہیں تو اور کیا نہیں ہے، بتاتا جا. یہ 1 2 3 4 6 8 10 100 200 500 1000، چل تو غلطیاں بتانا شروع کر. وہ کیا تھی اور تجھے کیسے پتہ لگا کہ یہ غلطیاں ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جگہ جب ہم مسئلہ 157 کا جواب دے رہے تھے تو مرزا جی کو وہ جواب دیا ہے جو رافضیت و نیم رافضیت کی رہتی نسلیں یاد رکھیں گے. اور سمجھے ذرا اس بات، ہم تو آج بھی پھر ایک دفعہ دہرا کے ایک جملے میں بات کر رہے ہیں کہ میاں غلطیاں میں گنوانا شروع کریں گے. ہم ثابت کریں گے کہ آپ کی پیدائش ایک غلطی تھی بہت بڑی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا پھر دوسری طرف سمجھیں، یہ جب مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ سنت جو صحیح احادیث ہی سے ماخوذ ہوں، تو وہ جو یعنی احادیث سے ماخوذ شدہ جو صحیح احادیث سے ماخوذ شدہ سنتیں ہیں، وہ صحیح احادیث پر صحیح کا حکم لگانے میں آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں یا کسی صاحب علم کی تقلید کریں گے. میں مثال دیتا ہوں. بھائی مرزا جی خود کر سکتے ہیں، ہم تو راضی ہیں مرزا جی سے. مرزا جی نے مسئلہ 157 میں ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا ہے. ہم تو کہتے ہیں مرزا جی آپ اب دوبارہ پڑھانا شروع کریں، سب سے پہلے ہم داخلہ لیں گے پڑھنے کے لیے. آپ جیسے کہ چھوٹی سی بات دیکھیں نا، یہ جب آپ صفحہ نمبر 2 تک پہنچیں گے تو اس جگہ پہنچ کے ذرا دیکھیے گا بریکٹ میں مرزا جی نے کیا لکھا ہے. یہ آ رہا ہے نا پھر؟ اچھا پہلے غور سے دیکھ لیں، اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. مثال طور پہ ایک روایت پہ بات کرتے ہیں، مرزا جی کہتے ہیں قال الشیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی و شیخ الارناؤوط اسنادہ صحیح. اور ایک دوسری روایت پہ بات کرتے ہوئے مصنف کی کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط الشیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی و شیخ شعیب الارناؤوط رحمہم اللہ اجمعین. اور ایک دوسری روایت پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں قال الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری فی السنہ اسنادہ صحیح. یعنی اس کا مطلب یہ نکل کر آیا کہ مرزا جی جب کسی روایت کے صحیح ہونے پر یا ضعیف ہونے پر بحث کر رہے ہیں، وہ شیخ زبیر، شیخ شعیب الارناؤوط، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری وغیرہ کے اقوال کو اٹھا رہے ہیں. خود مرزا جی اپنی بات، اچھا مرزا جی شاید کوئی مرزا جی کا اندھا بہرا لنگڑا لولا مقلد یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کی انکساری ہے، ورنہ مرزا صاحب تو جانتے ہیں. تو ہم کہیں گے پڑھ کے سنا دیں ہمیں 4 قاعدے. بھائی کوئی بھی 4 اپنی مرضی کے اصول حدیث کے قاعدے پڑھ کے ہمیں تشریح کر کے بطور مثال ہمیں سمجھا دیں. ہم قائل ہو جائیں گے اس بات کے کہ مرزا جی بھی اصول حدیث، اور وہ مرزا جی وہ چھوٹ دے رہے ہیں اپنی مرضی. ہم یہ تھوڑی کہ یہ پڑھ کے بتاؤ یا وہ پڑھ کے بتاؤ، چھوڑیں چلے. اچھا پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں نمبر 6، اجماع امت کو حجت اور دلیل ماننا در حقیقت قرآن و صحیح احادیث کے احکام کی پیروی کرنے میں ہی شامل ہے. سورہ نساء آیت نمبر 115، مستدرک للحاکم کتاب العلم حدیث نمبر 399. اور سنو ذرا بات، جادوگر میدان میں آ گئے اور پھینک کیا رہے؟ ازار بن، اور دکھائیں گے کیا؟ سانپ. دکھائیں گے کیا؟ میں ہوشیار کر رہا ہوں، سنو ذرا بات کو. مرزا جی کے دیا ہوا حوالہ مستدرک للحاکم کتاب العلم حدیث نمبر 318، اور مزے کی بات ہے نسخہ بھی وہ جو مرزا جی اٹھا کے دکھاتے ہیں. سنو ذرا بات. اب اس میں ہم نے ڈھونڈنا شروع کرنا ہے، کیا ڈھونڈنا شروع کرنا ہے؟ اجماع ہے نا بھائی. اجماع ڈھونڈتے ہیں حدیث نمبر 399 میں. پوری سند اور متن پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، غور سے سننا. حدثنا ابو بکر محمد بن احمد بن بالوی، حدثنا موسیٰ بن ہارون، حدثنا عباس بن عبد العظیم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا وکان یسمى قریش الیمن وکان من العابدین المجتہدین. سن رہے ہیں؟ ابراہیم بن محمود العدنی قال قلت لابی جعفر، ابراہیم بن محمد العدنی کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے یعنی پوچھا، واللہ لقد حدثنی ابن طاؤوس، اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ مجھ سے ابن طاؤوس نے بیان کیا، ان ابی ہے اپنے والد کے واسطے سے. قال سمیعت ابن عباس، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس سے سنا، یقول وہ فرما رہے تھے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، نہیں جمع کرے گا اللہ میری امت کو گمراہی پر ہمیشہ کے لیے۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اور سنیں ذرا بات، امام حاکم کہتے ہیں فی حجت العلماء بأن الاجماع حجت، اس میں علماء کے اجماع کی دلیل ہے کہ اجماع حجت ہوتا ہے، اس میں علماء کے اجماع کی دلیل ہے کہ اجماع۔ اب بتاؤ، اب ذرا دماغ لڑائیں کہ مرزا جی نے ایک جملہ لکھ دیا کہ اجماع بھی حجت ہے، پوری روایت کیوں نہیں لکھی؟ کیونکہ پوری روایت سے پتہ لگتا ہے علماء کا اجماع حجت ہے، کسی ٹٹ پونجیے گا نہیں۔ اجماع کون سا حجت ہے؟ علماء کا اجماع کون سا حجت ہے؟ یہ جو سانپ دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی دیکھ لی، اب اس کو اظہار من میں چینج کریں گے۔ سنیں ذرا بات، مرزا جی 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا 26 دسمبر 2021 کے اپلوڈڈ ویڈیو میں اپنے کہتے ہیں پنکچر لگانے والا، ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا وہ موچی جو جوتیاں کاٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو کوموڈیٹ کر رہا ہے، وہ ان مولویوں سے بہتر ہے، کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں ہے۔ ہم نے وہاں اللہ کے فضل سے جواب دیا تھا، مرزا جی کا سارا بھونکنا بند کر دیا تھا، لیکن صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے، وہ نقطہ یہ ہے مولوی مرزا جی کو کسی بھی طرح ہضم ہوتے ہیں، چلیں چھوڑیں۔ اس کے بعد مرزا جی نے اسی ویڈیو میں دوسرے مقام پر کہا بریلویوں دیوبندیوں کا اس پہ دونوں کا اجماع ہے کہ یعنی ان دونوں امتوں کا، امت محمدیہ کا نہیں۔ مرزا جی نے وہ جو بھی بات کر رہے تھے اس کے لیے کہا بریلویوں اور دیوبندیوں کا اس پہ اجماع امت ہے۔ ہم نے وہاں توجہ دلائی تھی کہ روانی میں مرزا جی اجماع امت بول گئے ہیں بھارت، تو کہتے ہیں یعنی امت محمد کا نہیں، لیکن چلو کم از کم اتنا آیا کہ مرزا جی نے وہاں پہ اجماع کو دہرا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے۔ 23 مارچ 2016 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو میں مرزا جی کہتے ہیں ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے، ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں، ایسے نا۔ اب کوئی پوچھے مرزا جی پھر اجماع کس بلا کا نام؟ اور وہ اجماع جب آپ کسی مسئلے پہ نقل کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ سمجھے نا طرح بات؟ جدھر بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ کہ سلف جو کتابیں فقہ پر لکھتے ہیں تو اس میں اجماع کی طرف اشارے دیتے ہیں، اور ایک اسلاف نے بعض کتابیں لکھی ہی صرف اجماع پہ، جیسے کہ ابن حزم نے مراتب الاجماع لکھی، جیسے ابن المنذر نے کتاب الاجماع لکھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ وہ صرف اجماعی فیصلوں کی طرف اشارہ دینے والی کتاب ہے۔ اب میری بات سمجھے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب جب آپ نے کہا کہ آپ سلف کی کسی بھی کتاب لکھی ہوئی کتاب پہ پابند نہیں ہے، تو یہاں جو آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ اجماع حجت ہے، یہ محض پبلک کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، خود کو اہل سنت ثابت کرنے کی ہوشیاری ہے نا، ایسی چلیں اسے بھی چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک اور نقطے کی طرف توجہ بتاتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ مرزا جی اجماع امت کو حجت اور دلیل بناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا جی جب کبھی اس طرح کا کوئی جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، مثلا نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے ایک جگہ کہا ہے، ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کس اہل سنت کے امام نے، جس کو متفقہ طور پر سب امام مانتے ہیں، اس چیز کا انکار کیا ہے کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر منبروں پر لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کس نے انکار کیا؟ مرزا جی کو جب ایسے کوئی الو سیدھا کرنا ہوتا ہے نا تو فوراً مرزا جی ایسے سلف کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب اگر مرزا جی کلی طور پہ یوں کہہ دیں یعنی کہ میں اجماع کو نہیں مانتا، اور پھر مرزا جی پلٹ کر یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں کہ کون تھا سلف میں سے جو اس بات کا انکار کرتا، تو وہیں گلا پکڑنے والا پکڑ لے گا نا، میں کون سی باتیں کر رہا ہے تو؟ کبھی تو کہتا ہے کہ ہم اسلاف کی کتابوں کے پابند نہیں ہیں، اور کبھی تو یہ بات کر رہا ہے کہ جی وہ سلف میں بتاؤ کس نے اس چیز کا انکار کیا، تو خود سلف کا منکر ہے، تو ان کو بطور دلیل کہاں پیش کر رہا ہے؟